اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے جھوم کے پڑھے درود و سلام۔ آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزماں، سیاح لامکاں، عالم بلفقاں، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں لبوں کو چوم کر دل میں جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب آپ سے کہا جائے درود شریف پڑھو تو بہت جنے ایک تو کچھ آواز جانا ہے، بہت جگہ درود شریف نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا ہے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب بول لو، اس وقت بولو گے تو ہو سکتا ہے نیند نہ لگے سب کو۔ بہت جنے بالکل مرجھان بیٹھا ہے کرسی پہ، کیا پڑھیں گے؟ ذرا اور مچل کے زور سے پڑھ دو میرے بھائی۔ یہ چھوٹی درود شریف ہے، اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ دیں گے تو آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پوری عمر میں، پوری لائف میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لیے آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک تمامی حضرات ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ اور جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب درود شریف پڑھا جا رہا تھا تو صوفی باصفا خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور گلزار ملت نے جب نبی کا نام آیا تو انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ آپ نے بھی ایسا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا نہیں چومنا چاہیے، مطلب آپ سب جانتے ہیں کون کہتا ہے، وہابی دیوبھنگی، یہی لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے نہیں لگانا چاہیے۔ ایک ملا کہ اس پر کتابیں لکھا ہے، ہم کہاں لکھا ہے؟ تو کہیے تو ایک حدیث شریف سنا دوں آپ کو، سنا دوں؟ انگوٹھا چومنا چاہیے، کیسے؟ سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، صحابہ کی جھرمٹ میں مدینے کا چاند بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں مسجد نبوی شریف سے بلال حبشی نے اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، میرے نبی خاموش ہو گئے۔ وہیں سے پتہ چل گیا جب اذان شروع ہو جائے، اذان ہونے لگے تو بات چیت کر رہے ہو تو چپ ہو جاؤ، چل رہے ہو تو رک جاؤ، لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ لیکن آج کل ہمارے لوگ کا کیا حال ہے؟ اذان ہوئے لگی تو اگر دھیمے دھیمے بتوائی ہیں تو اتنا تیز اور گپ 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 شروع ہو جی ہیں کہ کوئی جان نہ پاوے کہ اذان ہوتا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اذان کے وقت بات چیت کرنے کا عادی رہے گا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کیجئے۔ اس لیے جب اذان شروع ہو جائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تم اس کا مطلب نہیں جانتے ہو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی دہرا لیا کرو، اور اس کے بعد اذان کے بعد دعا کیا کرو، جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے گا۔ اب سنو، بلال حبشی نے اذان دینا شروع کر دیا۔ جب بلال حبشی پہنچتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ
سارے صحابہ خاموش ہیں. اب بلال حبشی کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے نبی کے دائیں جانب صدیق اکبر بیٹھے تھے. صدیق اکبر نے انگوٹھا چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہتے ہیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی، آپ ہی کے نام سے تو میرے دل کو سکون ملا کرتا ہے. دوبارہ پھر بلال حبشی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. صدیق اکبر نے انگوٹھا چوما، آنکھوں سے لگایا اور پھر کہتے ہیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر. اذان ختم. اور جب اذان ختم تو اگر انگوٹھا چومنا شرک ہوتا، اگر انگوٹھا چومنا گناہ ہوتا تو میرے نبی صدیق اکبر کو منع فرماتے. بولو صحیح ہے غلط ہے؟ بولو یار. صدیق اکبر کو منع کرتے اے صدیق انگوٹھا نہ چومنا. اچھا آج چوم لیا لیکن آئندہ سے نہ چومنا. نہیں مسلمانوں، بلکہ میرے نبی کا جواب سنو سنیوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثار صحابہ، ابھی تم نے دیکھا کہ میرے نام کی محبت میں میرے یار غار نے انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگایا. جو میرا امتی میرے نام کی محبت میں انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگائے گا، میں محمد کل میدان محشر میں اس کو جنتیوں کے سب میں تلاش کروں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا. اور سنو، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آدمی انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگائے اور منہ سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جانتے ہو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے آنکھ میں کبھی موتیا بند کی بیماری نہیں ہو سکتی، اس کے آنکھ کی روشنی کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے، اس کے آنکھ میں جالا اور ماڑا نہیں ہو سکتا. اب کوئی زبردستی اندھریاوا چاہے تو ہم ٹھیکیدار ہیں بھئی. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ انگوٹھا چوما کرو. یہ انگوٹھا چومنا صدیق اکبر کی سنت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اس لیے جب بھی اور درود شریف ایک ایسی درود شریف سنو. میرے آقا بیان فرماتے ہیں کل میدان محشر میں، سنو میرے بھائی، آپ لوگوں نے نعت شریف بہت سن لیا ہے، تھوڑی دیر بیان سن لو ورنہ میں نعت شریف سے ہی شروع کرتا ہوں. ابھی پڑھے بیٹھی بات نہیں؟ ہاں پڑھے. درود شریف میرے آقا بیان فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ایک شخص کا نام اعمال تولا جائے گا. اس کے نیکیوں کے پلڑے پہ نیکی رکھی جائے گی، اس کے گناہوں کے پلڑے پہ گناہ رکھی جائے گی. تو پلڑے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا، نیکیاں کم ہو جائیں گی. ہمارا آپ کا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے اے میرے فرشتوں اسے جہنم میں داخل کر دو. فرشتوں اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. ادھر سے میرے آقا تشریف لا رہے ہوں گے، دوڑ کے دامن رسول پکڑ کے عرض کر دے گا یا رسول اللہ مجھے جہنم میں جانے کا پروانہ مل چکا ہے. اے میرے آقا مجھے جہنم میں جانے کا پروانہ مل چکا ہے، یہ فرشتے مجھے جہنم لیے جا رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اسے چھوڑ دو اور اس کے بعد اس کو لے کے آئیں گے میزان پر. میزان کے معنی ہوتا ہے ترازو. میدان پر لے کے آئیں گے. ہمارا آپ کا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اس کا تو حساب کتاب ہو چکا ہے. ہمارے آقا عرض کریں گے مولا حساب پھر سے ہو جائے. آپ ذرا غور کیجئے، جس کو لوور کورٹ کے جج نے پھانسی کا حکم دے دیا وہ اپیل کرے گا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کے جج نے اس کو پھانسی برقرار رکھا، وہ اپیل کرے گا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے جج نے اگر کہہ دیا کہ اس کو پھانسی برقرار رکھا جائے، ہے وکیل کی ہمت کہ وکیل کہہ دے جج صاحب فیصلہ پھر سے ہو جائے. اگر ایسا کہہ دے تو جج کہے گا پولیس والوں اس کو تو بعد میں پھانسی دینا، سب سے پہلے اس وکیل کو پھانسی پہ چڑھا دو. جج کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے. لیکن قربان جاؤ شان مصطفیٰ پر، قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر. میرے آقا عرض کرتے مولا حساب پھر سے ہو جائے. ہمارا آپ کا رب ارشاد فرمائے گا محبوب اگر تم چاہتے ہو تو حساب
हिसाब फिर से हो जाए, हिसाब फिर से हो जाए। अब उसके गुनाह एक पलड़े पे रखे गए, उसकी नेकियां एक पलड़े पे रखे गए, ऊपर नीचे होता रहा और उसके गुनाह ज्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई। मेरे आका ने एक पर्चा निकाला और उसके नेकियों के पलड़े पे रख दिया। अब उसकी नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गए। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है, ऐ जहन्नम के फरिश्तों इसे छोड़ दो, अरे जन्नत के फरिश्तों इसे जन्नत पे दाखिल कर दो। जब वो जन्नत की तरफ जाने लगेगा दौड़ के दामने रसूल पकड़ के अर्ज करेगा, ए मेरे आका आपने देखा कि मेरे गुनाह ज्यादा थे, मेरी नेकियां कम थी। ए मेरे आका आपने एक पर्चा मेरे नेकियों के पलड़े पे रख दिया तो मेरी नेकियां ज्यादा हो गई। ए मेरे आका उस पर्चे में क्या लिखा था? तो सुनो सुनियो, हमारे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती उसमें कुछ और नहीं लिखा था, तूने पूरे उम्र में सिर्फ एक मर्तबा सिर्फ दिल से मेरे ऊपर दरूद शरीफ पढ़ दिया था, आज मैदान महशर में तेरे काम आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब भी दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाओ, सुनो बहुत से लोग बेवकूफ हैं, कहीं हजरत इधर ताबीज बना दो, घर में बरकत नहीं होता है। सोचिए नो कौन, कभी कभी ऐसा है गांव में कोई पीर साहब आई गए तो उनसे तुरंत मुरीद हो जाए। जान तो कहे मुरीद हुई है, हमारे न मुरीद हुई है कि हमारी ईमान अकीदा सब दुरुस्त है। हमारे मुरीद होते हैं कि पीर साहब को ताबीज बनाए दे हैं तो हमारे घर में नोट भर 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 बरसी, और अगर साल भर तक कुछ नहीं बा तो छटक के दूसरे पीर से मुरीद हो जाए कि इनके हो सके फायदा दे। छटक के तीसरे साल दूसरे मुरीद हो जी हैं। आजकल का हाल यही हो गया है। सुनो आपको मैं बताऊं, जो शख्स रोजाना 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा, अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा। लेकिन आजकल का तो हाल ये, अभी लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया रुक गई, पूरी दुनिया रुक गई। बोलो सही है गलत है? कारोबार बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, देव बंद, सब बंद। बोलो सही बात है गलत बात है? सब बंद। जब लॉकडाउन है तो मस्जिद में 5 आदमी जाते नमाज पढ़े। हमने मोहल्ले में एक लड़का रहा तो ठीक ठाक रहा, तो अब हम सके इरशाद भैया सिर्फ 5 जने नमाज पढ़ी है, कमेटी वाले नमाज पढ़े, हम न पढ़ा। तो हम कहते यार जब इस्लाम में अल्टरनेट व्यवस्था है तुम घर पे नमाज पढ़ो। नहीं, आज तक फजर के जमात हमसे कब्बो कजा नहीं भा है। अब जोहर में आप देखी के रोकत है तो अब न जाए भैया, वहाँ पहरा लगा हुआ है, 5 आदमी जाते हैं। जबरदस्त शहर में रहने वाला हूँ, स्टेशन रोड का। अब वो जबरदस्ती जोहर के टाइम जाइए साथ भैया न जाओ, बहुत बना के गवा, और 10 मिनट बाद वापस आवा, मुंह लटका है। हम कहते कहा बा पढ़े आयो? तो कैसे हर आओ, तो मन कहा बा पीछे का बोला, पीछे तो आओ। कुर्ता उठा के दिखाईस, यह मोट मोट बर्ता बना रहा, मरा जात रहे नमाज पढ़े खत्तीन। आज मस्जिद के दरवाजा खुल गया है, कोई नमाजी नजर नहीं आता। बोलो सही है गलत है? जब मस्जिद बंद रहा है मरा जात रहे भैया नमाज पढ़े खत्तीन। अब मस्जिद खुल गया है, एक को टाइम मस्जिद नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आपने देखा नहीं, पहला लॉकडाउन लगा, जमाना रुक गया, सबका कारोबार बंद हो गया। दूसरा लॉकडाउन लगा, कितना धड़ाधड़ मौत होता रहा। गए जोहर में पता चला एक जनाजा नहीं बल्कि 4 जनाजा रखा है। असर के बाद जनाजा, मगरिब के बाद जनाजा, इशा के टाइम तो लोग एक दूसरे से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, भैया पता नहीं कल मुलाकात हो न हो। बोलिए सही है गलत है? बताइए, धड़ाधड़ मौतें हो रही थी, आप बच गए हो, ये मेरे रब का शुक्र है। आप अगर बच गए हो ये मेरे रब का शुक्र है। एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या हम लोग रब के शुक्रगुजार बंदे हैं? गिरबान में झांक के देखो, हम लोग रब के शुक्रगुजार बंदे हैं? नहीं हैं।
शुक्र तो होना चाहिए। आपने देखा बहुत से लोग जानते थे कि ये कारोबार इनका बंद है, पहला रमजान शरीफ बीता, दूसरा रमजान शरीफ, समझी ना कि ये लोग दाना दाना तरस जाए, लेकिन ईमानदारी से बोलना, एक रमजान शरीफ लॉकडाउन, दूसरे रमजान शरीफ लॉकडाउन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गरीब से गरीब मुसलमान का दस्तरखान इफ्तारी से खाली नहीं था। बताओ ये मेरे रब का शुक्र है कि नहीं शुक्र है। और हम इतने बड़े सुन्नी बनते हैं कि नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करो इस तरीके से जिस तरह सहाबा ने नबी से मोहब्बत किया। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। थोड़ी देर अगर बोला वोला करियो तो थोड़ी देर बोला। जमाल सदफ साहब ने कह दिया कि 1 घंटा तकरीर आपको करना है, तो 1 घंटा से अगर आप सुनियो तो देर तक बोला, लेकिन सुनो, सुनने का मूड बनाओ। हाँ, ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ नाते सुनी थे, तकरीर सुनो। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। अरे लगता है हसनैन के नाना आते हैं, लगता कमेटी वालों, बहुत से लोग कहीं नहीं है कि कौन जरूरत है जलसा करावे करते हैं, कहा करे साल तू इतना खर्चा करत हो, मिलाद करने से फायदा क्या होता है। सुनो, पेट में सबके दर्द ना हो, जलसा सुन्नी करावत है, मरा जाते हैं कुछ और लोग, वहां भी मरा जाता है कि अरे सबको कौन जो उतना जलसा करावे, लेकिन हम सुन्नी जब जलसा करते हैं, मिलाद क्यों करते हैं। सुनो, जिस घर में मिलाद की महफिल होती है, जिस घर में मिलाद नबी की होती है, जिस घर में मिलाद की महफिल होती है, अरे उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, उस घर को जिब्रील सजाने। पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का। जितने हुसैनी हो जरा जोर से कह दो या हुसैन। यार, इमाम हुसैन के नाम पे न जाने कितना डरम शरबत आपने पी लिया होगा, न जाने कितना डेग खिचड़ा बिरयानी खा लिया होगा। आज की रात 1 डरम शरबत का हक अदा कर दो, जरा जोर से बोल दो या हुसैन, या हुसैन। पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का, और हम लोग खा रहे हैं निवाला। जितने हुसैन का टुकड़ा खाते वही बोलो, जो दूसरे टुकड़ा खाते ना बोलो। पानी हुसैन का है, प्याला हुसैन का, और हम लोग खा रहे हैं निवाला। अल्लाह के करम से इस बज़्मे पाक में हर शख्स बन गया है दीवाना। दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान, दिल में बिछा कर उनके करम का दस्तरखान। अरे हम उनके नालैन का सदका खाते हैं, हम उनके नालैन का सदका। और जोर से बोलो। सुनो, 1-2 बातें सुन लो, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत से चेहरे मुरझाए हुए हैं, और कुछ जने तो बैठा ऐसे से करे लागे। हमने समझ मामा के जानों का तो नीचे उतर। आजकल का हाल ही हो गया, कुर्सियां खाली हो गई हैं, मिलाद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं इसका भी कायल नहीं हूं कि रात भर जलसा हो। 1 बजे तक सलातो सलाम पढ़ के सिन्नी बांट दो, वरना जितने नमाजी हैं अगर नमाज न पढ़ी फजीर के तो सभी जिम्मेदार हो। लेकिन एक ऐसी शख्सियत है, चाहे रात के 3 बजे तक जागे, लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए एक ही लम्हे में आँख खुल जाती है। वो शख्सियत मौजूद है जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है।
वजीफा भी पढ़ना रहता है। अल्लाह का शुक्र। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, थोड़ी देर बात सुनो। कुर्सी खाली है, कुछ पूछो और चलिए मिला शरीफ में, मेरे पास टेम नहीं है, और चलिए मिला सुन आए, हमें पास टेम नहीं। यही वजह है कि 50-60 साल के हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता हम कहते उम्मत महान। जब महफिल में बैठे ना तो हाल का हो जाए। मैं आपको बताऊं सच्चा वाकया है। मैं मनकापुर 11 बजे रात में उतरा, आज के 2-3 साल पहले की बात है। 11 बजे रात में उतरा, एक साहब मुझे लेने आए थे, तो गर्मी का मौसम था। 11 बजे रात में उतरा तो एक साहब ने, मैंने पूछा नौजवान से कि लेने आए हो? कि हाँ हजरत आपको लेने आए, चलिए। मैं मोटरसाइकिल पे बैठा तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम सोचें कि ऐसे कुछ बतवावा करी, ने कहूँ क्या आँखी बंद होगा तो न जाने को नहीं कहा हम ढकेल दे। तो हम उसे पूछें, चूंकि गुफ्तगू जारी रखता था, तो मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो कहीं हमारा नाम हजरत है? कहन हाँ। कहीं लब खां। तो कहन और को कहने यही नाम है। तो हम कहन कहाँ रहा? तो कहन वही गाँव में रही थे जो ने गाँव में आज प्रोग्राम है। तो कहने अच्छा एक बात बताओ बेटा कि क्यों उम्मत में हो? कैसा? हम कहने हाँ बताओ बेटा तुम किसकी उम्मत में हो? कहने हजरत हम तो राजा भैया को उम्मत में हैं। मैंने कहा माज़अल्लाह, इससे तो कुछ पूछना ही नहीं। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, सुनो ध्यान से, हंसने की बात नहीं रोने की बात है। मैं जब वहाँ पहुँचा, क़यामगाह पे बैठा था, तो एक 60-70 साल के चच्चा बैठा रहे बगल ये हमरे, तो वही लड़का नाश्ता लेके आवा मेरे सामने। तो मैं चच्चा ये कौन में लड़का है? तो मैं कैसे कहा हजरत? हम कहने से हम पूछें कि उम्मत माँ हो, तो ये कहे कि हम राजा भैया को उम्मत मान। कहते जाहिल है, लेकिन कुछ आवत जात थोड़े हैं। तो मैं चच्चा तुम्हें बता दो कि उम्मत माँ हो। लेकिन हम लोग हजरत राजा भैया को उम्मत में नाए हैं, हम लोग अन्नू राजा के उम्मत में। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। आपसे कह दूं कि आप मदरसा चले जाइए, तो आप कहिएगा हजरत मैं मदरसा जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चे मदरसा जा सकते हैं। आप लोगों का यही मदरसा है, जहाँ 2-4 घंटे बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी सच्ची बातें सीख लीजिएगा, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा, कल मैदान महशर में भी काम आएगा। नबी से सच्ची मोहब्बत करो, जिस तरीके से सहाबा ने नबी से मोहब्बत किया था। एक सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं खुद से नहीं आया हूँ, मेरी बीवी ने मुझको भेजा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए सहाबी बयान करो। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी को भाभी कहने वाले बहुत थे, चची कहने वाले बहुत हैं, मुमानी कहने वाले बहुत हैं, खाला कहने वाले बहुत हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी बीवी को कोई माँ कहने वाला नहीं है। ऐ मेरे आका मेरी बीवी ने आपकी बारगाह में भेजा है। ऐ मेरे आका मेरी बीवी रात दिन रोया करती थी, रात दिन रोया करती थी कि अल्लाह मुझे कोई औलाद अता फरमा दे, ऐ मौला मेरे घर में कोई चिराग रोशन फरमा दे। ऐ मुसलमानों जरा गौर से सुनना, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते आगे बयान कर। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक दिन तहज्जुद की नमाज के बाद मेरी बीवी ने आपके वसीले से रब की बारगाह में दुआ किया। ऐ मेरे आका मेरी बीवी की दुआ को रब परवरदिगार आलम ने कबूल कर लिया। मेरी बीवी उम्मीद से हो जाती है, 9 महीने के बाद मेरे घर एक लड़का पैदा होता है। आज वो 5 साल का हो गया है, वो कां की कू करता है, लेकिन आका बोल नहीं सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आगे बयान कर। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने कहा जाके मेरे नबी की बारगाह में अर्ज कर देना या रसूल अल्लाह मेरी बीवी मेरा बेटा जिंदगी भर बोल पाए न बोल पाए, मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है। या रसूल अल्लाह बस एक बार वो मुझे माँ कह के पुकार देता कि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ए मेरे आका इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते जा अपने बेटे को ले आ। वो साहब रसूल जाते हैं अपने बेटे को लेके आते हैं, बेटा सामने खड़ा है। मेरे आका उस बच्चे से पूछते हैं क्यों बच्चे तू बोल नहीं सकता है? वो सर हिला के रोने लगता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए बच्चे अब तक तो तुम नहीं बोलता था, लेकिन आज तुझे बोलना पड़ेगा। अरे बता दे मैं कौन हूँ? मैं तो जो बच्चा अपने बाप के सामने न बोलता था, रसूल पाक के सामने बोल पाता है। आप ही तो अल्लाह के रसूल। वाह 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 वाह, गुंगा वाह गुंगा वाह। मुसलमानों नबी से मोहब्बत करो तो सच्ची मोहब्बत करो। मेरे नबी फरमाते हैं जब कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है
تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ زور سے بولو۔ وہ جگہ حضرت ایسا ہے کہ نماز اور روزہ حج زکات تو امام صاحب مسجد میں بیانے کرتے ہیں، آپ کو نئی چیز بتاؤ۔ نئی چیز اور کیا ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ آج ہم نماز سے کوسو دعا کو کہیں دعا قبول نہیں ہوتا ہے۔ دعا قبول کہاں سے؟ ایک آدمی جو ہے وہ پورے گاؤں بھر مل کے اسے کہیں زبردستی کی نماز پڑھو، ایسے بھی نمازی نہیں چاہیے، اسے کہیں نماز پڑھو، زبردستیوں کے ساتھ کہنے تو نماز پڑھی تو وہ نماز پڑھے گا۔ 4 دن گواہ نماز پڑھے، 5ویں دنوں کے بھینسیاں مر گئی۔ چھوڑو یار، نماز پڑھائے ہمارے بھینسیاں مانڈا رو سے پہ۔ کبھی کبھی رب امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا، رب اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اب 4 دن بعد چھوڑ دی، 1 دنوں کے جو بچھڑوا رہا یہ بیٹھا رسی برت رہا، تو وہ بچھڑوا کے کندھا منہ لگائی دیتے 2-3 میں لگا، پھر لگائی دیتے، تو بار بار اسے لگائی اس کے جاؤ چلا جاؤ۔ 4 دن نماز پڑھائے تو تیرے امک ماں ڈا رہا ہے، تو 2 رکعت بھرے کھو۔ ہاں یہ حال ہوئی گیا ہمارے لوگ۔ نماز پڑھ لائیں کوئی پریشانی آئے گا تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا امتحان لیتا۔ سنو، آؤ چلتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، کہا حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے، اب ہاتھ آگے بڑھا تو اس نے کہا حضور میری 2 شرط ہے۔ کہا مرید ہونے آیا یا شرط لگانے آیا ہے؟ کہا نہیں حضور میری 2 شرط ہے۔ آپ بیان کر۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں نماز کو ٹائم نہیں پڑھوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا حضور دوسری شرط بھی سن لیجئے۔ کہا بول۔ کہا میں چور ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تجھے اس سے توبہ کرنا پڑے گا ورنہ میں مرید نہیں کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ ہے، مجھے مرید کر لیجئے۔ غوث اعظم نے نگاہ ولایت بند کی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے کہا سن میں تجھے مرید تو کر لے رہا ہوں لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا میری 2 مان لیجئے، میں آپ کی 1000 مان لوں گا۔ غوث اعظم فرماتے نہیں صرف 1 میری ماننا ہے۔ کہا حضور بیان کریں۔ کہا بس صرف اذان کے وقت اذان دے دیا کرنا۔ کہا یہ تو کون سی بات ہے، میں اذان دے دیا کروں گا۔ غوث اعظم نے مرید کیا، مرید کرنے کے بعد وہ آیا گھر۔ اب ظہر کے ٹائم اذان، عصر کے ٹائم اذان، مغرب کے ٹائم اذان، عشاء کے ٹائم۔ 3 دن جب لگاتار 5 وقت اذان دینے لگا تو بیوی ایک دن سامنے آئی، اس نے کہا لے دے کے تم اذان کے پیچھے پڑھے ہو، نمازوں کو ٹائم پڑھے جی ہو، اور چوری کب کرو گے؟ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے۔ تو کہا وہی تو سوچ رہا ہوں، کیونکہ کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو چھوڑ دیتا، میں نے غوث اعظم بڑے پیر سے وعدہ کیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ چوری بھی کر لوں اور جو ہے اذان بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اس نے ٹائم نکالا کہ رات کے 11:30 بجے نکلوں گا، اس کے بعد چوری کر کے آ جاؤں گا، فجر کے وقت اذان دے دیا کروں گا۔ اس نے جب یہ دماغ لگایا، رات کے 11:30 بجے نکل پڑا، بغداد کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا، اور جب گھومنا شروع کر دیا امیر بغداد کا محل نظر آ گیا۔ اس نے سوچا اگر یہاں ہاتھ ماروں گا تو سال بھر کی فرصت ہو جائے گی، پھر چوری نہیں کرنا پڑے گا۔ دیوال پھلان کے اندر داخل ہوتا ہے، اندر داخل ہوا، ایک دروازہ کھولا تو دیکھا اس میں محل کے کرمچاری لیٹے ہوئے ہیں۔ دروازہ بھیڑا، دوسرے کمرے میں پہنچ گیا، اس دروازے کو کھولا، دیکھا کرمچاری لیٹے ہوئے ہیں۔ تیسرے دروازے کو کھولا، دیکھا اس میں آدمی ہی سوئے ہوئے ہیں۔ چوتھا دروازہ کھولا، ایسے کھولتا گیا، ہر کمرے میں کچھ نہ کچھ آدمی سوتے نظر آئے۔ ایک کمرے کے اوپر تالا لگا تھا، اسے سوچا اس میں کوئی نہیں سو رہا ہے، اسے ترکیب سے تالا توڑا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی چراغ روشن کیا اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ہوا کیا دیکھتا ہے کہ ہیرے جواہرات درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں۔ اسے جلدی جلدی بورا ڈھونڈنا شروع کر دیا، اب بورا مل ہی نہیں رہا تھا۔ باہر دوسرے کمرے میں گیا، بڑی مشکل سے ایک تھیلا تلاش کیا، تھیلا لے کے آیا اور اس میں سارے ہیرے جواہرات بھرنا شروع کر دیا۔ بھرنے کے بعد گانٹھ لگایا اور اپنے سر پہ رکھا، لے کر کے کمرے سے دالان میں آیا۔ دالان سے جب آنگن میں آیا تو اس کو محسوس ہوا کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو توڑ دیتا، لیکن میں نے وعدہ غوث اعظم سے کیا ہے۔ گٹھر جو تھیلا نیچے رکھا اور وہی کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دیا۔ جب اس نے اذان دینا شروع کر دیا
محل کے سارے کرمچاری جاگ جاتے ہیں. اذان سے فارغ ہوا, اس نے دائیں دیکھا تو آدمی, بائیں دیکھا تو آدمی, سارے لوگ چہل قدمی کر رہے ہیں. فوراً اس نے 2 رکعت سنت کی نیت کر لی, سنت کی نیت کی, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو دیکھا اس کے پیچھے نمازیوں کی 2 صف لگی ہوئی ہے, 2 صف لگی ہوئی ہے. ایک نے آگے بڑھ کے کہا حضور کہیے تو تکبیر کہوں, فرض پڑھا دیجئے. کہا چپ رہو, کہا رہے آپ بڑے نیک آدمی ہیں, آپ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے جگہ دیا اذان دے کر کے. کہا میں نیک آدمی نہیں ہوں, میں چور ہوں, چور, میں چور ہوں. تو اس شخص نے کہا حضور بھلا کوئی چور بھی اذان دیا کرتا ہے, بھلا چور بھی اذان دیا کرتا ہے. کہا نہیں میں چور ہوں. کہا میں مان ہی نہیں سکتا. ادھر آ, لے کے گیا تھیلے کے بعد تھیلا پلٹ دیا. کہا یہ ہیرے جواہرات جو ہیں یہ اسی سامنے والے کمرے سے میں نے چرایا ہے. ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا آپ کے ماتھے کی سلوٹیں بتا رہی ہیں کہ آپ چور نہیں بلکہ اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں. ادھر غوث اعظم اپنے خانقاہ میں مریدوں کے بیچ بیٹھے مسکرا رہے تھے. مریدوں نے پوچھا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اس کی 2 مان کے میں نہیں پھنسا ہوں, میری 1 مان کے وہ پھنس گیا ہے, میری 1 مان کے پھنس گیا ہے. ادھر پھر لوگوں نے اصرار کیا حضور فجر کا وقت نکل جائے گا, کہیے تو تکبیر کو. کہا کہو بھائی تکبیر. اب جب تکبیر کہا اس نے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا, 2 رکعت فرض پڑھائی, سلام پھیرا, اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. جیسے ہی چہرے پہ ہاتھ پھیرا کوئی آگے بڑھ کے اس کا قدم چوم رہا ہے, کوئی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی آگے بڑھ کے اس کا جو ہے امامہ چوم رہا ہے, کوئی آگے بڑھ کے کرتے کا دامن چوم رہا ہے. وہیں سے کھڑے کھڑے غوث اعظم کے خانقاہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مان گئے غوث اعظم, اے شیخ عبدالقادر جیلانی, مان گئے آپ کو. ارے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو یہ محل کے کرمچاری میری عزت کر رہے ہیں. اگر میں 5 وقت کا نماز کا پابند ہو جاتا تو پورا عراق میری عزت کرتا نظر آتا. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد. آج تم عزت نہ جانے کہاں کہاں تلاش کر رہے ہو. عزت اگر تمہیں ملے گی تو نماز کی برکت سے ملے گی. ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائی, میں تو بہت سے ایسے بیٹھا ہوں جیسے جمعہ پڑھتا ہوں, اور بہت سے ایسے بیٹھا ہوں جیسے عید بقرعید میں جاتے ہیں. بولیے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کتنے افسوس کی. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت ہمارا دعا کو قبول نہ ہی ہوتے ہیں. ایک حاجی صاحب گئے حج کرے, حج کے واپس آئے تو کہتے ارشاد دیا کھانے کعبہ کے گلاف پکڑ کے روئے روئے کے ہم دعا کیا رہا, تو میں تب کہیں دعا قبول نہ ہی تھا. تو میرے کہاں دعا قبول ہوئی ہے؟ گئے رہے ہو حج کرے, واپس آوے لاگے ہو, دوسرے حاجی کھجور چرا لیے چلا ہو, گئے رہے ہو حج کرے تو کم گالی بکت رہے ہو, حج کے واپس آئے تو ڈبل گالی بکتے لاگے ہو. ایک حاجی صاحب گئے حج کرے واپس آئے 1 مہینہ تک مسجد آئے ہیں. ایک دن عصر بعد ہمیں مل گئے, میں حاجی صاحب سنو کہے صاحب بھیا ہم کہتے ایک بات بتاؤ, 1 مہینہ تمہیں آئے ہوئے گا, ایک کو ٹائم تمہیں مسجد میں دیکھا نہیں, کیسی بات کرتے صاحب بھیا, دنیا سب سے بڑی مسجد میں ہم نماز پڑھ لیا, اب چلی چھوٹ مسجد میں نماز پڑھی. میں نے کہا معاذ اللہ یہ تو نماز کا انکار ہو. اب آپ سوچو کہیں کھانے کعبہ کے گلاف پکڑ کے روئے روئے کے دعا کیے رہے لیکن دعا قبول نہیں. میں نے کہا کیسے دعا قبول ہوگی؟ سن, کھانے کعبہ کا گلاف نہیں, نمازوں کی پابندی کر, اپنوں سے محبت شروع کر دے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, غیبت کرنا ختم کر دے, تو تجھے خانے کعبہ نہیں اپنے گاؤں کی مسجد میں دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ تیری دعا کو فوراً قبول فرمائے. آج ہمارا حال یہی ہو گیا. رب کا شکر ادا کرنا ہے, میں نے کہا کہ شکر ادا کیا کرو, تو بھئی شکر ادا تو کری تھے, میں کون میں کہیں تسبیح لے کے سبیرے سنجا تک یہ کہتے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا چھک 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 چھک. اب نہیں شکر با 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ دل سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے جو میرے پریوار کو اچھا سے اچھا کھلا رہا ہے, اچھا سے اچھا پلا رہا ہے. ایک واقعہ کہیے تو سنا دو, اگر نہیں غصہ کو تو ادھر پڑی. چلو سننا چاہتے ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کچھ جن کے بیٹری ڈسچارج ہو چکا ہے کہ نہیں. لے کے طیبہ
چلو خدا کے لیے. جتنے لوگ طیبہ جانا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. نوجوان کمیٹی. سنو تم کہتے ہو مانگنے. ارے یار تم ہم لوگ ایسے نبی کے امتی ہیں کہ ہم دل میں مدد سوچتے ہیں اس سے پہلے مدینے والے کی مدد آ جائے کرتی. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں مصیبت میں جہاں چاہا رضا آواز دو تجھ کو میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے. ارے مصطفیٰ آ گئے عطا کے لیے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. کیا کہنے کہیے تو ایک شعر سنا. جی ارشاد ہو حضرت. سنا بھیا ہم آپ سے پوچھ کے کام چلائی تھے. تو ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں. ارے کیا کہنے سب بیدار. ایک شعر سنا دوں. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچے کو پالتے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے. کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے انجینئر بنانے کے لیے. کوئی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے لیکچرار بنانے کے لیے. کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے زمیندار بنانے کے لیے. کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے پروفیسر بنانے کے لیے. لیکن حضرت فاطمہ زہرا حسین کو پال رہی ہیں کربلا میں گردن کٹائے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. میرے نبی کیا کہتے ہیں شعر سنو. جانے دو اس جتنے حسینی ہیں وہیں بولیے صرف. جتنے حسینی ہیں ایک مرتبہ کہہ دو یا حسین. یا حسین. کچھ جنے حسینی اس میں ہیں. میں 1 سے لے کے 10 محرم تک حسینی رہا تھا. نماز کو ٹائم نہ پڑھی. اور محرم شریف جو بابا ہے تو 1 سے 10 محرم تک یہ پٹی اور یس میرے دوڑی ہیں. اور کون سے فاتحہ ہو لگے تو اس میں دعا مانگے. معلوم ہوتا ہے کہ بھیا دعا سیدھے قبول ہوگا. اور آج کل موبائل کے حال ہی ہوگا ہے کہ جب نماز پڑھے گی مسجد میں سلام پھیرے کے بعد ترنت موبائل اٹھاوتے ہاتھ میں. تو ایک ملا اٹھائی تو انتے ہاتھ میں ہم نے کہا میسج آوا کہ تمہارا نماز قبول ہوئے گا. انتظار کر رہا تھا کہ نماز قبول ہوئے گا کہ نہیں قبول ہوئے گا. یہ حال ہو چکا ہے. جتنے حسینی ہو مچل کے بولو یا حسین. یا حسین. جانے دو ایک بات اور سنو. آج جو جلسہ ہوتا ہے یہ جو جلسہ دیکھ رہے ہو مزار پہ جو آپ چادر چڑھا رہے ہو امام حسین کا جو کھچڑا کھا رہے ہو امام حسین کے نام پہ جو شربت پی رہے ہو یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کی دین ہے. کیسے جب وہابیوں نے لکھ دیا غریب نواز کے مزار کو کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے اور غریب نواز تو غریب نواز ہیں. ان وہابیوں نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ نبی مرکز مٹی میں مل چکا ہے. زور سے بولو معاذ اللہ اور زور سے بولو معاذ اللہ. ایمانداری سے بتاؤ میرا نبی زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے. جس کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. نبی کی تو اعلیٰ شان ہے یار. کربلا کا میرا حسین زندہ ہے. بے شک بے شک. اجمیر کا میرا خواجہ زندہ ہے. اور سنو آج جو یہ گاگر چادر یہ سب دیکھ رہے ہو ان وہابیوں نے جب لکھنا شروع کیا کہ بازار پہ چادر نہیں چڑھانا چاہیے
اس کا جواب بریلی کا امام احمد رضا خان دے رہا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کہا حسین کا کھچڑا، حسین کا شربت پینا اور پلانا حرام ہے، حلال کہہ کر کے بریلی کا امام احمد رضا خان جواب دے رہا ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ تبھی تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ایک نعرہ پورے گاؤں بستی کریا ہر جگہ گزرا، جانتے ہو کون سا؟ بستی بستی کریا کریا۔ ایک آج کل کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک بات بہت اوپن ہو چکا ہے، کہیں تاج الشریعہ مرید کرے تھے تو اتنا مجمع رہا تھے تو رسی پکڑاوت ہے، جب رسی ختم ہوئے گا تو پیٹھی ہاتھ رکھائے دیتے ہیں، اس کو نو مریدی بات۔ بنارس میں ایک آدمی مرید ہو گیا تاج الشریعہ سے، دوسرے دن پان کی دکان پہ اس کا دوست ملا تو اسے کہا ہم تاج الشریعہ سے مرید ہو، کس مرید ہوا؟ کہیں ہمارے آگے جو رہا کہ پیٹھی ہاتھ رکھ دیا رہا، کہیں نہ چدر ملے رسی ملے تو ہاتھ رکھ دو، جس کو نو مریدی بات۔ کہیں کہے کہ نہیں پیرو کی ملاقات کرے، ہاتھ وات ملاوے اور تو ہاتھ دکھ سنے، اب یہ اس کا پیٹھی ہاتھ رکھ دیو بس، تو کہے ہاں سکے ہمارے پیر سے مرید ہو جاؤ، تو کہے ٹھیک ہے تو کل مرید ہو جی بھائی لے چلے۔ دوسرے دن وہ گیا گھر، رات میں سویا، جب سویا تو اس کی قسمت بیدار ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں تاج الشریعہ تشریف لائے، تاج الشریعہ نے فرمایا کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، سن تو جس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھے تھا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تیرے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا تھا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ رہا سوال مجھ سے بات چیت کرنے کی تو ایک بات سن، اسجد میاں کا نمبر لے لے، اسی پہ فون ملا دیا کرنا، میں تجھ سے سلام دعا کر لیا کروں گا جلدی سے۔ تو اس نے سوچا خوابی میں ہو رہا ہے کہ لاؤ جلدی سے نمبر لکھ لے، اتنے میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی اے ہے نمبر بھول گیا، نمبر نہیں ہو پایا۔ گیا فجر کی نماز پڑھ کے واپس آیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازہ کھولا تو کہا محلے کے ایک ڈاکٹر صاحب سامنے موجود تھے، وہ تاج الشریعہ کے بڑے پکے مرید تھے۔ کہا ڈاکٹر صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ اسجد میاں کا نمبر ہے، یہ نمبر لے لیجئے اور ان سے بات کر لیا کیجئے گا۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے اسجد میاں کے نمبر کی ضرورت ہے؟ کہا سن، رات تاج الشریعہ تیرے خواب میں آ کر کے تجھے یہ بتا گئے تھے اور میرے خواب میں آ کے اسجد میاں کا نمبر مجھے دے گئے۔ واہ 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 واہ۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی شان۔ تبھی تو ہم غلام کیا کہتے ہیں، ہم ہیں اختر رضا کے دیوانے، جس کے دل میں تاج الشریعہ کی محبت ہوگی وہی بولے گا سبحان اللہ۔ ہم ہیں اختر رضا کے دیوانے، ارے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے ہم رضا کے لیے، جان دے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد ماشاء اللہ۔ ایک واقعہ اور کہیے تو سنا دوں ورنہ اتر پڑی، سناؤ میرے بھائی، سنے موڈ ہے نا سب کے، تو ایک بولتا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اب سنیے دھیان سے، رب کا شکر کیا ہے؟ رب کا شکر ہے نماز کی پابندی کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور، کہہ دو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جاتے تو ایک امیر آدمی مل گیا، اس نے کہا اللہ کے کلیم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور رب سے ملاقات کرنے۔ کہا میرا ایک سندیسہ لیتے جائیے۔ کہا کیا سندیسہ ہے؟ کہا حضور اللہ تعالیٰ سے جا کے کہہ دیجئے گا کہ اللہ مجھے دینا بند کر دے، میرے پاس بہت ہو گیا ہے، اتنا دولت ہو گیا ہے، اب مجھے نہیں چاہیے۔ رب سے کہہ دینا میرے حصے کا رزق کسی دوسرے کو دے دے، اب مجھے نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے تو ایک فقیر مل گیا، پھٹا پرانا کرتا پہنے تھا، چہرہ گردالود تھا، زلفیں بکری تھی۔ اس نے کہا اللہ کے کلیم میرا بھی سندیسہ لیتے جائیے۔ کہا تیرا کیا سندیسہ ہے؟ کہا دن بھر میں اپاس کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں کہہ دینا ایسے چلی۔ آگے بڑھے، رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے کوہ طور، رب سے محو ہم کلام ہے، جب چلنے لگے تب عرض کرتے مولا وہ دھنی آدمی ملا تھا،
اس نے کہا ہے رب سے کہہ دینا کہ وہ مجھے دینا بند کر دے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اے اللہ کے کلیم جا کے اس سے کہہ دو وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ اور اس فقیر سے کہہ دینا وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے دینا شروع کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس امیر آدمی سے کہا کہ سن، رب ارشاد فرماتا ہے تو رب کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ تجھے دینا بند کر دے گا۔ وہ رو کے کہتا ہے اے اللہ کے کلیم میں اس کا شکر ادا کرنا کیسے بند کر دوں؟ میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس جو کچھ ہے سب میرے پروردگار ہی نے تو مجھ کو دیا ہے۔ اے اللہ کے کلیم میں مرتے مر سکتا ہوں لیکن اپنے رب کا شکر ادا کرنا بند نہیں کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے سن لے، اگر تو رب کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے دینا بھی بند نہیں کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ آگے بڑھے تو وہ فقیر مل گیا، اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ تو رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تجھے دینا شروع کر دے گا۔ اس نے کہا میں کہا کو شکر ادا کروں؟ میرے پاس کیا ہے جو میں شکر ادا کروں؟ اتنے میں ہوا کا تیز جھونکا چلتا ہے، ہوا چلتی نہیں بلکہ خدا خود چلاتا ہے۔ ہوا کا تیز جھونکا چلا اور اس کے جسم پر جو پھٹا پرانا کرتا تھا وہ بھی نوچ کے لے کے چلا جاتا۔ اس سے ہم نے آپ نے کیا سمجھا کہ جو رب کا شکر ادا کرے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ بے شک بے شک، سارے لوگ بولو اللہ اسے عطا کرے گا، زور سے بولو اللہ اسے عطا کرے اور جو گا۔ شکر ادا نہیں کرے گا تو میرے بھائی ہم لوگوں کو رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بولو ایمانداری سے۔ تو رب کا شکر کیا ہے؟ رب نے 5 وقت کی نماز اپنے محبوب کو تحفے میں دی، تحفے میں نماز دی ہے، اور یہاں نہیں زمین پہ نہیں دیا ہے۔ رب نے معراج کی رات قرب خاص میں بلا کر کے اپنے پاس وہ تحفہ دیا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں 50 وقت کا ملا تھا، 50 وقت کا، اور 5 وقت ہو گیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تم نے نماز کم کرایا ہے، ثواب کم نہیں کرایا ہے۔ تمہارا کوئی امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں خدا اس کو 50 وقت کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ اور سنو مسجد نبی شریف میں اب آپ ایمانداری سے بتاؤ نبی تحفہ لے کے آئے ہمارے لیے اور نبی رات بھر ہمارے لیے روئیں تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جب یہ ایسی شخصیت ہے جن کو سرکار شیر بے شیر سنت نے اپنے گود میں کھلایا ہے، ان کو سرکار شیر سنت نے اپنی گود میں کھلایا ہے، اور اللہ جانے ان کو کیا پلا دیا ہے کہ الحمدللہ جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، جس پہ پھونک ڈال دیتے ہیں اگر بیمار ہے تو شفا پا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی میں کوئی ہے ایسا جو وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کروں گا؟ کوئی ایسا شخص ہاتھ اٹھائے؟ سبحان ارے سبحان، یہ نوجوان اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہر سے کوئی ہاتھ دیا کمیٹی والے بھاگ گئے سر، ایک ملا ہم سے کہی ہم کہ نماز پڑھو کہ بس ارشاد بھی آپ کی جمعہ لے ہو، پھر جمعہ بھی کمر نماز پھر بس آپ کی جمعہ لے ہو، جب ہو تب کہے با آپ کی جمعہ کنارے کہہ دے جہاں ٹائم تو ہے موقع ملے وہ ٹائم چل نماز پڑھ، ہم کہ جمعہ کنارے کر، ہر جب ملی تو کہا آپ کی جمعہ لے ہو، بس آپ کی جمعہ لے ہو، بس آپ کی، ہم کہ چھوڑ جمعہ کنارے کر، جہاں ٹائم ملے وہ ٹائم نماز پڑھ۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، تو نماز جسے اذان ہوتے کب نماز پڑھی ہو تو؟ ہمارے لوگ کے حال کیا ہے؟ کل جمعہ ہے، کل دیکھو جیسے پہلا اذان ہوئی پنچایتی نل پر پٹرا دار نیکر پہن کے پہنچ جی اور جھگجھیا نہ آئی ہیں، اور جب خطبہ کا اذان شروع ہو جی تو بھاگ کے مسجد پہنچی ہیں اور نماز 2 رکعت صرف پڑھی ہیں، جلدی 2 رکعت پڑھیں اور نکل کے مسجد کے بہرے آئیے پھٹر سے سننا دونوں جائے دو آئیے چائے دکانی پان کی دکانی چائے 2 گھنٹہ کھڑا رہا ہے، اور جب نماز ہو جائے سلام علام سب ہو جائے تب آئے ان سے کہو اور چلیے بھیا کہیں مسجد چٹائی لے بیٹھی جانو کہا کہیں آپ جاوا جائے چلیے چٹائی لے بیٹھی آپ جاوا جائے کہیں نہ چلیے یار مسجد تو نا چلو اور چلیے چٹائی لے بیٹھے کہ ہم نہ جائے بے کہے ہم ناپاک ہو چکے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن ہفتے میں جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ کے لیے پاک ہوئے تھے ہم لوگ، بولو صحیح غلط ہے؟ اس کے بعد پورا اور پاکی آدھا ایمان ہے
کیا ہے؟ پاکی آدھا ایمان ہے. جب تم پاک رہو گے تو رحمت کے فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور جب تم پاک رہو گے، ظہر کا وقت ہو گیا کہ لاؤ یار پاک تو ہیں، لاؤ ظہر کی نماز پڑھ لیں. عشاء کا وقت ہو گیا، علماء کے ساتھ آئیں. اب علماء کے ساتھ آئیں جلسہ میں یہاں آئیں. اب یہاں مسجد کے مارے اپنا کہا حضرت آپ جاؤ، حضرت چلو جائے، حضرت نماز پڑھ لیا جائے. ہم پہلے کھڑا ہیں تو آج چپل رکھائی جائے. تو چپل لگاؤ لیے پیدا بھائی ہو، چپل لگا لیے پیدا. ایک چیز دیکھیں، چپل لگائی ہے اپنا نماز یہ جگہ حضرت کو ہموں چلی تھے بدلت کاہے نہ چلیو حضرت ناپاک. مسجد میں اگر میلاد ہو جائے تو بندہ مسجد میں گھس نہیں سکتا ہے. یہاں بیٹھ جائے کہ یہاں تو کوئی بات نہیں ہے تو ناپاک چلی سکتا. ہمارا یہ کام بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں. ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی ہے. یہی وجہ ہے. مسلمانوں پاک ہونا رہنا شروع کر دو. پاکی آدھا ایمان ہے. آج میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں ایک صوفی باصفا کی موجودگی میں کہ آپ پاک رہنا شروع کر دو، نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. تمہارے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. آج حال دیکھ لیجئے، اگر گھر میں 5 لوگ ہیں تو 5 جن کے پڑیا دوائی کے ٹانگا ہے. یہ گٹھری بنا، کھائے پہلے دوائی، کھائے بعد دوائی، سوے پہلے دوائی، سوے بعد دوائی. اتنا دوائی کھاتے کہ کڈنی فیل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ دوا کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم لوگ نماز کی پابندی شروع کر دیں. نماز کی پابندی کرو گے چہرے پہ نور رہے گا یار. کل میدان محشر میں اگر حسین نے پوچھ لیا کہ اے میرے نانا کے امتی، میں نے اسی نماز کے لیے سجدے میں سر دے دیا تھا اور تو نے نماز کو کھلواڑ سمجھ لیا تھا، تو جمعہ 5 وقتہ تو چھوڑ دے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا، سیدھے عید بقرعید بھی نہیں پڑھتا تھا. مسلمانوں ہم پکے حسینی بنتے ہیں. محرم میں شربت پینے میں ہم آگے، میلیجہ کھانے میں ہم آگے، کھچڑا کھلانے میں ہم آگے. حسین نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے شربت تو ضرور پلایا تھا لیکن نماز کیوں چھوڑ دیا تھا؟ مسلمانوں ہم امام حسین کو میدان محشر میں کیا جواب دیں؟ اور کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. اکتائے تو نہیں گئے ہو؟ نہیں اکتائے گئے ہو تو رہے دی. یہ بات سن لوں آپ کو بات ختم کرتے ہیں. میرے آقا صاحب قبرستان سے گزرے، 2 قبر کے بیچ سے گزرے، اس کے بعد پلٹ آئے. جب پلٹے تو ایک تر شاخ ہرا بھرا ٹہنی لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبر پہ رکھے، آگے بڑھ گئے. صحابہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ آئے آگے پھر پلٹ آئے، پھر ایک تر شاخ دونوں قبروں پہ رکھ دیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، بات دراصل یہ ہے کہ ان دونوں قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا. میں نے ہرا بھرا شاخ ان دونوں قبروں پہ اس لیے رکھ دیا ہے جب تک یہ تر رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، تب تک اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا، اور جب تک اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان مردوں سے عذاب اٹھا لے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو اس میں سے ایک مردے پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ صحابہ آج کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول مجھ سے زیادہ جانتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے اوپر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کیجئے، آج ہمارا نوجوان جینز ٹائٹ ٹائٹ میں، اتنا ٹائٹ جینز ہم تو سوچی تھے یار کہ ایک گوڑوائے من گواہ کا سس ہوگا. اتنا ٹائٹ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا، چھینٹیں اوپر پڑتی رہتی ہیں. یاد رکھنا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو ورنہ قبر میں عذاب ملتا رہے. تو بتاؤ ہمیں پاک رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟